ڈاکٹر مرلی لال، یوٹیوب چینل ہیلتھ از اے رائٹ، صحت حق ہے، صحت حق ہے۔ آج ہم انفیکشن پہ بات کریں گے اور عورتوں میں انفیکشن پہ بات کریں گے۔ عورتوں میں پیشاب کی سوزش، پیشاب میں جراثیم، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب۔ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب کے پاس 2 ڈگریاں ہیں، FCPS انٹرنل میڈیسن اور FCPS انفیکشس ڈیزیز، اور ڈاکٹر صاحب سینئر ڈاکٹر ہیں اور انفیکشن کو ہی دیکھتے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے آج بات کریں گے عورتوں میں جو پیشاب کی سوزش ہے، پیشاب کا زخم ہے، پیشاب کا انفیکشن ہے، پیشاب میں جراثیم ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ عورتوں میں جو پیشاب میں جراثیم، انفیکشن، سوزش جو بھی کہیں، اس کی اسباب کیا ہے اس کی اور نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک گردے اور مثانے کے انفیکشن کی بات رہی، اس میں یہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے انفیکشنس۔ اس کی بہت اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا یورین جو بنتا ہے وہ گردوں سے بنتا ہے، اور پھر ایک نالی کے ذریعے وہ مثانے میں آتا ہے، اور پھر مثانے سے باہر ایک نالی کے ذریعے چلتا ہے جس کو ہم یوریتھرا کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ یوریتھرا جو ہوتا ہے وہ عام طور پر خواتین میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور مردوں کی بنسبت، اور اس چھوٹے سائز آف یوریتھرا کی وجہ سے جو ہمارے پیشاب کے ارد گرد جو جراثیم ہوتے ہیں، جو ہم پخانے کے ذریعے ہمارے وہ جراثیم آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ ٹریول کر کے یا پاس ہو کے اس یوریتھرا سے وہ مثانے کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر مثانے کا انفیکشن کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ اپنے ہی جراثیم جو پخانے والے پیشاب کی نالی کے راستے، کیونکہ چھوٹی نالی ہے، جی مثانے میں جاتے ہیں، مثانے سے اوپر، ہاں، اگر وہ صحیح طرح سے اس وقت اس ٹریٹمنٹ نہ ملے تو وہ انفیکشن جو ہے مثانے سے بڑھ کے گردوں میں بھی آ سکتا ہے، جس کو ہم پیچیدہ انفیکشن کہتے ہیں یا کمپلیکیٹڈ UTI کہتے ہیں اس کو، جس میں پائلونیفرائٹس گردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اور وہ انفیکشن جو ہے وہ گردوں میں انفیکشن بھی کرا سکتا ہے، گردوں میں پس کی بننا بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور گردوں میں آگے چل کے وہ اسٹون کی فارمیشن بھی کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر خواتین میں پیشاب اور گردے کا انفیکشن بہت زیادہ، مثانے کا انفیکشن بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اور یہ جو وجہ ہے، یہ عام طور پر انفیکشن جو ہے، چونکہ زیادہ تر جو انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ینگ فیمیلز میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ انفیکشن کافی پیچیدہ طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس میں چونکہ پریگنینسی کے ساتھ بچے کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے اس میں، تو جب ہم حاملہ خواتین ہوں ان میں یہ انفیکشن ہو تو اسے ہمیں فوراً سے بیشتر صحیح طرح سے اس کو تشخیص علاج کر کے کرنا اس کا علاج کرنا چاہیے چاہیے تاکہ حمل جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا، جو ڈائبیٹکس ہیں، ذیابیطیس والی خواتین ہیں، وہ ہمارے پاس داخل ہوتی ہیں گردے کے انفیکشن کے ساتھ، جس کو ہم امفائزیمیٹر پائلونیفرائٹس کہتے ہیں، ایئر بھی ہوتی ہے گردے میں، تو یہ ہم نے فیمیلز میں کامن دیکھا ہے۔ تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے، ڈائبٹیز جو ذیابیطیس ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت اہم وجہ تو یہی ہے کہ جب آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو وہی شوگر جو ہے آپ کی یورین کے ذریعے پاس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت یوں کہہ لیں کہ شوگر جو ہے بیکٹیریا کے لیے ایک طرح کی کھاد کا کام کر رہی ہوتی ہے، تو بیکٹیریا اس میں گرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پلتے رہتے ہیں، اور پھر وہ آسانی کے ساتھ اوپر گردوں میں انفیکشن کروا سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ جس میں امفائسیمیٹس جو گردے ہو جاتے ہیں یا جس میں ایئر آ جاتی ہے گردوں کے اندر، وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ وہ ایک خدا نخواستہ زندگی کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اتنا خطرناک انفیکشن ہوتا ہے۔ تو شوگر کو کنٹرول کرنا کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اس کے علاوہ بھی مثانے کا انفیکشن بھی بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اچھا، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتی ہیں ان میں عام طور پر یہ جو پیشاب کی علامات ہیں، جس میں پیشاب میں جلن ہونا ہے یا پیشاب بار بار آنا، خاص طور پر یہ عام طور پر شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ چونکہ شوگر جو ہے یورین کے ذریعے پاس ہو رہی ہوتی ہے تو مریض کو بار بار یورین آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ کنٹرول نہیں ہے، زیادہ پیشاب میں بھی آ رہی ہے
اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ شوگر اگر بہت زیادہ عرصے تک ان کنٹرول رہی ہو تو وہ جو ہمارے مثانہ ہے اس کی یوں کہہ لیں اعصاب جو ہوتے ہیں مثانے کے ان کو کمزور کر دیتی ہے. اور یہ مریض جو ہیں عام طور پر یورین کی علامات کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ بار بار یورین آ رہا جس کو ڈائبیٹک سسٹوپیتھی بھی کہتے ہیں, سسٹوپیتھی کہتے ہیں, یا نیوروجینک بلیڈر بھی اس میں آ جاتا ہے جو شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے, ان کنٹرول ذیابیطس کی وجہ سے ہوتا ہے. اہم وجہ یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہمیں انفیکشن کو جو دوسری ہم نے بات کہی شوگر کی وجہ سے اس کو ڈفرینشیٹ یا اس کو الگ کرنا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو جو ہے انفیکشن نہ کہیں اور فوراً سے اینٹی بائیوٹک کی. اگر وہ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب بار بار آ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر وہ جراثیم کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے تو اس کا علاج کرنا ہے. اچھا, یہ بچے کیسے, خواتین کیسے, آپ نے کہا چھوٹا یوریترا ہے اور اپنے ہی پخانے والے جراثیم اس میں گھس جاتے ہیں اور پھر انفیکشن کرتے ہیں, تو خواتین اس سے کیسے بچیں, کیا کریں؟ دیکھیں سب سے اہم وجہ ایون بچوں میں کہہ لیں یا بڑوں میں کہہ لیں وہ ہائیجین یا صفائی ایک بہت اہم وجہ ہوتی ہے. تو خاص طور پر خواتین میں جو ہے وہ کچھ ایسی اسٹیپس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کو بچانے کے لیے کرنی چاہیے, جو عام طور پر خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے. یورین پاس کرنے کے بعد اس کو, یا آپ پخانہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو صحیح طرح کس طرح صاف کرنا ہے. اگر آپ صاف کر رہے ہیں اور پھر پخانے کی جگہ کو اور پھر آپ پیشاب کی جگہ کو صاف کر رہے ہیں تو وہی جراثیم جو ہے پیشاب کی جگہ کو وہاں پہ موجود ہو جائیں گے اور پھر وہ آسانی سے اوپر کی طرف جا سکتے ہیں. اور پھر آپ یورین کو بہت زیادہ روکیں نہیں, جیسے ہی آپ کو یورین پاس ہو رہا ہے آپ فوراً اس کو پاس کر لیں. خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے پاس ٹوائلٹس بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ تھوڑا حجاب کی وجہ سے بھی تو خواتین زیادہ روکتی ہیں, اچھا بھی چھوڑ دیں, شام کو کر دیں گے, گھر جا کے کر دیں گے, یا کام میں بزی ہوتی ہیں, روکتی ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کے خیال میں سبب ہے انفیکشن کا اور مثانے کی خرابی کا. تو خواتین کو روکنا نہیں چاہیے پیشاب, اور جب آئے تو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹوائلٹس بنائے ہر جگہ پہ. اور ہمارے ایون بڑے بڑے شاپنگ مالس میں جائیں تو آپ کو ٹوائلٹ ڈھونڈتے رہیں گے, نہیں ملے گا. باہر آپ جائیں تو آپ کو ہر فلور پہ ہر کونے میں ٹوائلٹس ملیں گے اور نشانیاں لگی ہوں گی کہ یہ خواتین کا ہے, یہ مردوں کا ہے. تو یہ چیزیں سرکار کے سوچنے کی بھی ہیں اور لوگوں کے سوچنے کی بھی ہیں. گھر میں بھی ان چیزوں کا اور گھر میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اسکولس میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ گرلس کے ٹوائلٹس نہیں ہیں, بوائز کے ہیں. ویسے تو دونوں کے نہیں ہوتے بہت سارے اسکولس میں, مگر اگر ہوں گے تو بوائز کے ہوں گے, لڑکوں کے ہوں گے تو لڑکیوں کے ٹوائلٹس الگ نہیں ہوں گے. تو یہ والدہ جو ہے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ٹریننگ کروائیں, ان کو سکھائیں کہ آپ نے کس طرح سے صفائی کا خیال رکھنا ہے, جو عام طور پر چھوٹی بچیوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اور پھر وہ ایک اہم وجہ بن جاتا ہے یورین کے انفیکشن کی, اور خود کو بچانا ہے. جی جی. اور اگین وہی بات کروں گا کہ میں اینٹی بائیوٹک کو جو ہے ہمیں بہت بے دروی استعمال نہیں کریں, کیونکہ اب جراثیم جو ہے نا بے قابو ہو گئے. جی جی بالکل. اور چونکہ مرض کی تشخیص ہو, پتہ لگے کہ یہ کس قسم کا انفیکشن ہے, جو اس کے ساتھ خواتین میں بھی جیسے شوگر ہو گیا یا پھر اس کے علاوہ پتھری ہو گئی گردوں کی, یہ چیزیں ہم پہلے سے دیکھ لیں اس کو الٹرا ساؤنڈ کروا کے یا یورین کے ٹیسٹ کروا کے, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ واقعی مسئلہ ہے کیا. اگر ہم مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ بار بار انفیکشن ہوتا رہے گا, اور پھر ہم اینٹی بائیوٹک خواتین کیا کرتی ہیں, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یورین کا انفیکشن ہے مثانے کا, وہ اینٹی بائیوٹک لے لیتی ہیں. اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے وہ انفیکشن تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, پھر وہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں صحیح طرح سے اس کی تشخیص کرنی ہے. اگر آپ کو بار بار اس طرح کی علامات ہو رہی ہیں تو آپ فوراً سے جو ہے وہ کسی ماہر یا ڈاکٹر ہیں یا ان کے پاس آپ جا کے اس کو آپ کم سے کم یہ کروا لیں کہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. اور ویسے بھی اب کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال سے زیادہ اگر آپ کی ایج ہے تو اس میں آپ کم سے کم ایک دفعہ اپنا الٹرا ساؤنڈ ضرور, ہر سال ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ اور پیشاب کا سادہ ٹیسٹ, پیشاب کا یورین ڈی آر, اور آج کل تو کہہ رہے ہیں گردے کا سادہ ٹیسٹ بھی, اور پھر شوگر بھی آپ چیک کروائیں تاکہ اگر فیملی میں ہے تو بہت ضروری ہے چیک کروانا, ویسے بھی چیک کروائیں. تو یہ اسکریننگ ہے جو پوری دنیا کرتی ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے.
کہ وہ پیچیدگیاں نہ ہوں، کیونکہ اگر پیچیدگی ہو گئی تو پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے، مہنگا بھی ہو جاتا ہے مشکل، اور علاج ہونا چاہیے مفت اور گھر کے قریب. تو یہ پھر اس میں سرکار کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو علاج مفت مہیا کرے، الٹرا ساؤنڈ مفت ہو، ٹیسٹ مفت ہوں، تو پھر لوگ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور علاج بھی یہ کروائیں آپ نے گے. ہاں بالکل اہم وجہ بتائی کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس اسی لیے خیر جاتے ہیں، اور پھر ان کا زیادہ تر اسٹریس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں صرف دوا دے دیں. دوا دیں. ہاں آگے ٹیسٹ کرنا ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پرائیویٹ ٹیسٹ کرواتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، مہنگے ہوتے ہیں، یورین کلچر کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگر آپ پرائیویٹ لیب کی بات کریں تو وہ تقریباً 3,000 سے 3,500 روپے کا ہوتا ہے صرف ایک یورین کلچر کا ٹیسٹ. تو اس کا اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کی طرف زیادہ نہیں جاتے، بجائے اس کے کہ دواؤں کی دوا لے لیتے ہیں. ہیں. تو بہرحال یہاں بہت ساری ذمہ داریاں سوسائٹی کی، سرکار کی ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے ظاہر ہے، اور جہاں پہ سہولت موجود ہے وہاں تو ضرور جانا چاہیے، جہاں سہولت نہیں ہے وہاں سرکار کو سہولت پیدا کرنی چاہیے. مہربانی ڈاکٹر ظہیر صاحب، بہت اچھی معلومات دی آپ نے، میرے خیال میں لوگوں کو فائدہ ہوگا. مہربانی. تھینک یو.